بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ بعض رپورٹس کے مطابق بہت سارے سیاستدان اور سابق ارکان اسمبلی سمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہیں یا سرپرست ہیں۔ سابق تو پھر سابق ہیں، دیکھنے والے یہ دیکھیں اور پتہ کرائیں کہ پچھلے 6 سے 8 سال میں جن سیاستدانوں کو بلوچستان سے لا کر اسلام آباد میں بہت اہم بنا دیا گیا ہے، ان کے دھندے کیا کیا ہیں اور سمگلنگ کے دھندے سے ان کا کیا تعلق ہے، یہ بھی چیک کروائیں کہ اب بلوچستان کو جن کے حوالے کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے ان کا اس دھندے سے کیا تعلق ہے۔ جب ایک طرف ایسے لوگوں کو دن رات پروموٹ کیا جا رہا ہے تو پھر سمگلنگ روکنے کے عزم میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے، اس پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف بہت سے سمگلر پلین سائٹ میں پھر رہے ہیں، نہ صرف پھر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے اسلحہ، گاڑیوں، بندوں اور پیسے کے زور پر یا تو مشہور ٹک ٹاکر ہیں یا سیاست کے میدان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض رابن ہوڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سمگلرز کا سیاست اور اسمبلیوں میں آنا یا ملک یا صوبوں کی باغ ڈور سنبھالنا میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ 90 کی دہائی میں نے اور جناب ضیاء شاہد نے ولی خان کا ایک انٹرویو کیا جس میں ولی خان نے ہمیں یہ بتایا کہ سمگلر اسمبلیوں تک پہنچ چکے ہیں، تو اگر اس وقت سمگلر اسمبلیوں میں پہنچ چکے تھے تو آج وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ سمگلنگ اتنی بڑھ گئی۔ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے تو مجھے سننے اور پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ نگران حکومتوں کے بارے میں میرا موقف، خاص طور پر جو پچھلی حکومت تھی، یہ رہا ہے کہ نگران حکومتیں بنانے کے لیے جو لوگ لائے گئے وہ بیلو ایوریج مائنڈ رکھتے تھے، جن کے کارنامے اب سامنے آ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بلوچستان سے لائے گئے ارسطو یعنی سابق وزیر اعظم انوار الحق ککڑ بھی ہیں، جنہوں نے یوکرائن سے غیر ضروری طور پر گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دے کر پاکستان کے کسانوں اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جو اس قوم کو آنے والے کئی سالوں میں بھگتنا پڑے گا۔ یہاں ایک بات آپ کو خبر کے طور پر دینا چاہتا کہ بلوچستان کا ایک سیاستدان جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے اور جسے کوئی وزارت نہیں دی جا رہی تھی، وہ بلوچستان کے ان ٹرانسپورٹروں کا سربراہ ہے جو تیل سمگل کرتے ہیں، جن کی ٹرانسپورٹ تیل کی سمگلنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ سیاستدان حکومت کو یا اداروں کو اس حد تک بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ شاید اگلے 2-3 دنوں میں وزیر یا مشیر بن جائے جس ملک میں یہ ہو رہا ہو۔ اور دوسرا، میں بالکل ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، سمگلنگ نہیں رکی ہے، تھوڑا سا بارڈر پہ سختی ہوئی ہے، رکی کوئی نہیں ہے۔ رات کو بارڈر کھلتی ہے، چلے یہ چھوڑ دیں کہ اس میں کون کون انوالو ہے، لیکن سبھی انوالو ہے اور سمگلنگ نہیں رکی ہے۔ اس سے بات اب اگلے ویلاگ میں شروع کروں۔